सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। मुत्तहिदा मुस्लिम मुशावरती फोरम महबूब नगर का आज सहाफती इजलास अमल में आया। मुत्तहिदा मुस्लिम मुशावरती फोरम महबूब नगर की जानिब से आने वाले पार्लिमानी इलेक्शन के ज़िमन में हल्क़े पार्लियामेंट महबूब नगर के तमाम असम्बली हल्क़ों महबूब नगर, जरचल्ला, शादनगर, देवर खदरा, कोडंगल, नारायणपेट और मक्थल की आवाम से गुजारिश की जाती है कि जिनके वोट अभी तक रजिस्टर नहीं हुए हैं वो जल्द अज जल्द अपने वोट वोटर लिस्ट में इंदराज करवा लें। इसके साथ मुत्तहिदा मुस्लिम मुशावरती फोरम तमाम मुसलमान, दलित, आदिवासी और दीगर सेक्युलर अफराद से गुजारिश करती है कि फ़ाशिस्ट और मुल्क दुश्मन ताकतों को इक़्तिदार से दूर रखने के लिए मुत्तहिद हो जाए। हमारी ज़रा सी गफलत और काहुली फ़ाशिस्ट ताकतों को इक़्तिदार दे सकती है। इसके लिए अभी से जागने और मुत्तहिदा कोशिशें करने की ज़रूरत है। जमहूरियत में वोट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इसी के ज़रिए हम मुल्क की जमहूरियत, अमन व अमान, सेक्युलरिज़म और आइन की हिफाजत कर सकते हैं। इस ज़िमन में मुस्लिम मुशावरती फोरम का वफ़द जल्द ही महबूब नगर पार्लिमानी हल्क़े के तमाम असम्बली हल्क़ों का दौरा करेगा और सेक्युलर ताकतों को मुत्तहिद करने की कोशिश की जाएगी ताकि किसी एक सेक्युलर उम्मीदवार या पार्टी की हक़ में फ़िज़ा हमवार की जाए। इसके लिए तमाम मुस्लिम, दलित, आदिवासी और दीगर सेक्युलर तंजीमों, अहम शख्सियात से मुलाकातें और गोल मेज़ कॉन्फ्रेंसों का अहतमाम किया जाएगा। मुत्तहिदा मुस्लिम मुशावरती फोरम महबूब नगर के तमाम फ़िक्रमंद और सेक्युलर अफराद से गुजारिश करते हैं कि इस अहम मुहिम में दामे दिरमे सखने हिस्सा लें और मददगार बने। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को गुलाम गौस कन्वेनर फोरम के अलावा शेख सिराजुद्दीन, मीर शुएब अली, हाजी सलीम एडवोकेट, मौलवी मोहम्मद इस्माइल और खालिद नवीद ने मुखातिब किया। मैं मोहम्मद गुलाम गौस कन्वेनर यूनाइटेड मुस्लिम एडवाइज़री फोरम महबूब नगर। हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब हूँ कि आने वाले 2024 के जो पार्लिमानी इंतखाबात है बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। इसमें ही क़ानून बनते हैं, क़ानून टूटते हैं और यहाँ पर अच्छे कायद हमको होना, अच्छे एमपीज़ चुने जाना है और पार्टी का भी लिहाज है। इसलिए इनको चुनने के लिए एक एक वोट की अहमियत है। इसलिए हम तमाम शहरियान हमने वतन से एक गुजारिश करते हैं कि जो भी 18 साल से ऊंची उम्र रखते हैं, जो अहल हैं वोट के, अपना वोट ज़रूर ज़रूर अव्वल वक्त अपने इंदराज करा लें, वोटर लिस्ट में इंदराज करा लें और तकरीबन तमाम के तमाम मुत्तहिदा होकर वोट दें। एक भी वोट से चुके मत। ये वोट एक क्या है, गवाही है, ज़रूर देना है इसे, तो तमाम अहबाब इसको वोट दें। इसमें से हम मुसलमान और नसरानी और क्या है, दलित और आदिवासी, बीसी और जो भी क्या है सेकुलर ज़हनियत रखते हैं, तमाम हम मुत्तहिद होना है। इन तमाम को मुत्तहिद करने का हमारा इरादा है। हम इस लिहाज से महबूब नगर पार्लिमानी हल्क़े के तमाम असम्बली हल्क़ाजात, जो 7 हल्क़ाजात हैं, उन पर हमारे दौरे होंगे, वहाँ से लोगों को हमवार करेंगे। इस लिहाज से हम किसी एक यानी मुत्तहिदा तौर पर वोट देकर किसी क़ायदार पार्टी की तरफ हम अपने यानी वोट का हमवार कर लेंगे इसको, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में है, इस वजह से ज़रूर हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। वोट ज़रूर देना है, वोट को हम यानी एनरोल होना है, वोट देना है। अब इसके साथ साथ सब मिल के काम करना है। इसलिए हम इन तमाम हजरात को, बाकी के जितने सेकुलर जमातों के लोग हैं, इनमें से ज़्यादातर जो अहमियत रखने वाले अशख़ास को जमा करके उनके क्या है मीटिंग्स बना लेंगे, राउंड टेबल्स मीटिंग बना लेंगे और उनको हमवार करके हम वोट की अहमियत में दे देंगे। एक सही, एक हकीकी फासिस्ट क़ुव्वतों को और कम्युनल क़ुव्वतों को दूर रखने के लिए जो पार्टी हमको मजबूत हो सकती है क़ायद, उन क़ायद को चुनने की हम कोशिश करेंगे। ये तमाम आपसे सामने बात आएंगे, बाद में सब मुत्तहिद होकर हमको वोट देना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए मुत्तहिदा मुस्लिम मुशावरती फोरम महबूब नगर की जानिब से एक प्रोग्राम तय किया जा रहा है, जो हल्क़े पार्लियामेंट महबूब नगर के तमाम हल्क़ाजात का, असम्बली हल्क़ाजात का 7 असम्बली हल्क़ाजात का दौरा करेगी और वहाँ के
مسلم مائنارٹی اور سیکولر ذہن رکھنے والی تمام اقوام کو اور ان کے انٹلیکچوئلس کو، ان کے مذہبی سیاسی لیڈرز کو، رہنماؤں کو جمع کر کے ایک ایسا لاہ عمل تیار کیا جائے گا جس میں 2024 میں آنے والے انتخابات میں جو ہندوستان کی سیکولرزم کو اور آئین کو توڑنے کی ایک مذموم کوشش کی جا رہی ہے، اس کو ناکام بنانے کے لیے تمام مسلمان مائنارٹی اور سیکولر طاقتیں ایک جگہ متحد ہو کر سیکولر طاقتوں کو کامیاب بنانے کے لیے یونائٹڈ مسلم ایڈوائزری فورم محبوب نگر کی جانب سے کوشش کی جائے گی انشاءاللہ، اور مستقبل میں آپ کے سامنے پریس کے ذریعے اور کئی سوشل میڈیا کے ذریعے لاہ عمل رکھا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ یونائٹڈ مسلم ایڈوائزری فورم یا متحدہ مسلم مشاورتی فورم محبوب نگر کی جانب سے انشاءاللہ بہت جلد ہم محبوب نگر پارلیمانی حلقہ کا تمام جتنے بھی 7 اس میں اسمبلی حلقہ جات ہیں، محبوب نگر، جڑچلہ، دیور کدرا، کوڑنگل، نارائن پیٹ، مکتھل، اور یہ تمام جگہ کا جو ہے نا ہم انشاءاللہ دورہ کرنے والے ہیں۔ ہم یہاں محبوب نگر پراپر کے بھی اور باقی تمام جگہ کے عوام سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ جو باشعور افراد ہیں وہ اس ضمن میں دامے درمے سخنے سامنے آئیں اور اس الیکشن کی اہمیت کو سمجھیں کہ اس وقت اگر ہم چوک گئے، ہماری ذرا سی غلطی جو ہے وہ فاشسٹ طاقتوں کو اقتدار پہ لا کر بٹھا دے گی۔ ایک ایک سیٹ، ایک ایک ووٹ، ہر چیز اہمیت کے حامل ہے۔ تو ہم اس میں انشاءاللہ جو بھی مسلم، دلت، آدیواسی، کرسچن، بی سی اور دوسرے سیکولر ذہن رکھنے والے جتنے افراد ہیں، ان تنظیمیں ہیں، ہم سبھی سے ربط پیدا کریں گے، راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کریں گے، میٹنگز کریں گے، اور باقاعدہ اس میں ہم لوگوں تک پہنچیں گے اور ووٹ کو متحد رکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو ہے ہمارا خاص طور پہ یونائٹڈ مسلم مشاورتی فورم کا یہ ایک پیغام ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پیغام کو، یہ صرف اس فورم کا کام نہیں ہے بلکہ تمام عوام الناس کی ذمہ داری ہے کہ اس الیکشن کی اہمیت کو سمجھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ قیادت جو ہے، چاہے مسلم قیادت ہو یا دلت قیادت ہو، جو ہمیشہ سے پچھڑی ہوئی ہے، جن کو پاور کوریڈورز میں جو ہے صحیح معنی میں حصہ داری نہیں مل رہی، تو ہم چاہتے ہیں، ہم حکومت تلنگانہ سے خاص طور پہ ہمارے چیف منسٹر ریونت ریڈی صاحب سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو سیاست میں پاور کوریڈورز میں حصہ داری دی جائے۔ اس کے لیے جیسے کہ ابھی آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ ایم ایل سی کے انتخابات اور ایم ایل سی بنانے کا عمل شروع ہو چکا ہے اور ہونے والا ہے، تو ہم اس میں گزارش کرتے ہیں حکومت تلنگانہ سے کہ کانگریس پارٹی سے بھی، اے آئی سی سی سے اور ریونت ریڈی صاحب سے، کہ مسلمانوں کے جو سینئر موسٹ قائد ہیں، جو سب سے بہتر ہیں، ان کو ان عہدوں پر بٹھایا جائے۔ اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری طرف سے ہم جناب جو سینئر موسٹ کانگریس کے قائد ہیں، جنہوں نے کانگریس کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، اپنی سیٹ کی قربانی دی ہیں، جس کا ذکر خود ریونت ریڈی صاحب نے یہاں محبوب نگر میں تقریر میں کیا تھا، اس طرح ہم جناب عبید اللہ کوتوال صاحب، سابق چیئرمین بلدیہ محبوب نگر کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ایم ایل سی کی سیٹ دی جائے۔ اس سے جو ہے ایک مسلمانوں کے اندر حوصلہ افزائی ہوگی کہ مسلمانوں کے ایک سینئر قائد کو جو ہے ایم ایل سی دیا گیا ہے، اور یہ آنے والے پارلیمانی انتخابات پر اس کا بہت اچھا اثر پڑے گا۔ شکریہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ابھی اس وقت 24 کا پارلیمنٹ الیکشن سامنے ہے۔ یہ بہت قیمتی ووٹ ہوتا ہے۔ یہ جو فاسسٹ طاقتیں ہیں اس کو روکنا ہے۔ اگر فاسسٹ طاقتیں کو نہیں روکے تو ہمارا دستور ختم ہو جائے گا۔ دستور ختم ہو گیا تو پھر دلت ہوں گے، مائنارٹی ہوں گے، سب پہ بہت سے مصیبتیں آنے والی ہیں۔ اسی لیے سب سوچ سمجھ کے ووٹ دیں، ووٹ کو اپنا بیچے نہیں، چھوٹے چھوٹے پیسوں میں ووٹ بیچیں۔ اور ووٹ اتنا قیمتی ہے، نوٹ سے زیادہ قیمتی ہے، نوٹ سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور ووٹ ہمارا اتنا خطرناک ہے، ذرا سی بھی غلطی میں بجلوٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہے، جو گولی ہوتی ہے بندہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے اس کی حفاظت کریں، صحیح استعمال کریں۔ اور یہ متحدہ جو فورم ہے، پورے عام آل پارٹیز کا ایک متحدہ فورم ہے، اس کے لیے بھی تعاون فرمائیں، اور انشاءاللہ ہمارا جو پروگرام ہے اور اطراف کے تعلقات وغیرہ میں بھی جانے کا پروگرام ہے، اس میں بھی ہمارا ساتھ دیں۔
شکریہ. الحمدللہ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے یونائٹڈ مسلم ایڈوائزری فورم یہ پورے منجملہ پورے جماعتوں کا ایک یعنی کیا بولتے ہیں مربع ہے مسلم تو ایک نچوڑ ہے یہ ٹیم ہے. ٹیم مل کے کام بھی کرے. الحمدللہ اس کا فائدے بھی باضابطہ ہم دیکھ سکتے ہیں. لہٰذا ہم عوام الناس سے گزارش کر رہے ہیں کہ ہماری یہ تنظیم ہے یہ تنظیم کو آگے آ کے ساتھ دیں اور اس کے واسطے ہم ہمیشہ آپ لوگوں کا شکر گزار رہیں گے. الحمدللہ مسلم متحدہ ایڈوائزری فورم کی جانب سے میں شیخ سراج الدین ناظم ضلع کو کنوینر اس تنظیم کے اور ناظم ضلع جماعت اسلامی گدوال مخاطب ہوں آپ سے. دیکھیے ریاستی انتخابات تو ہو چکے اور اس ضمن میں ہم لوگ جو طریقہ کار اپنائے تھے سب لوگوں تک شہریان محبوب نگر اور تلنگانہ کے اندر بھی مسلسل کام ہوتا رہا اور اس کے نتائج آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ ہم جس انداز سے چاہ رہے تھے کہ جمہوری اقدار پہ حکومت ہو وہ حکومت ہمارے سامنے اس ریاست کے اندر قائم ہو چکی ہے. اب ہمارے سامنے ایک بڑی چنوتی سمجھیے یا محاذ سمجھیے وہ یہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ الیکشن کو ہم فیس کرنے والے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے. بالکل اس ضمن میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اپنے گھروں سے اب تک ووٹر انرولمنٹ کا کام جن کا نہیں ہوا ہے وہ لوگ نکلے اور اپنے انرولمنٹ اپنے ناموں کا اندراج کرا دیں اور پھر جب الیکشن کا انعقاد ہوگا تو 100% ووٹ ڈالنے کی بھرپور کوشش کریں اور یہ سب کے لیے بہتر ہے. اس میں ہم سبھی احباب سے سبھی اشخاص سے ہم اس میں اپیل کر رہے ہیں کہ یہ اب کام بہت ضروری ہے. اگر ہم متحدہ طور پہ ہم اس کام کو اپنائیں گے تو نہ صرف ہمارے لیے بلکہ متحدہ ریاست کے لیے ایک بہت بڑا اقدام ہوگا اور ایک بہترین حکومت جیسا ہم چاہ رہے ہیں ویسے قائم ہوں گے. ورنہ آنے والے حالات بہت خطرناک ہے انہیں ہم فیس نہیں کر سکتے. تو بہرحال ہمیں یہ سوچنا ضروری ہے کہ ہم جمہوری اقدار پہ جس حکومت کو لانے کے ہم خواہش مند ہیں اس کو لائیں اور اس ضمن میں اپنا ووٹ بڑا قیمتی ہتھیار ہے ہمارے پاس. ووٹ ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور ووٹ ایک امانت ہے. اس کو اپنانا اور اس پہ قائم رہنا ہمارے لیے ضروری ہے.